اس دھرنے کا آغاز 1 اپریل کو میزان چوک کے قریب ہزارہ برادری کے ٹیکسی پر فائرنگ کے بعد ہوا۔ اس واقعے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور محمد آشم پہلے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مسافروں کو سواری کی سہولت فراہم کرتے تھے۔ ہزارہ برادری کو ہدف بنا کر قتل کرنے کے واقعات کے بعد انہوں نے اپنا کام کوئٹہ میں علمدار روڈ اور ہزارہ ٹاؤن تک محدود کر دیا ہے۔ ہم نے یہ دھرنا اس لیے دیا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے بچے انتظار کرتے ہیں کہ واپس آئیں گے بھی یا نہیں، اور بعض اوقات پوچھتے ہیں کہ دھماکہ ہوا ہے، تم زندہ ہو یا نہیں۔ اس دھرنے میں نوجوان اور بوڑھے افراد کے ساتھ خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت صوبے بھر میں سیکیورٹی کے لیے عملی اقدامات کرے۔ یہ خواتین اس سٹنگ کا حصہ ہے کیونکہ ہم پرامن بلوچستان چاہتے ہیں، ہم پرامن پاکستان چاہتے ہیں۔ ہمارا خواب یہ ہے کہ ایسا پاکستان ہو جو سب کے لیے ہو، تو یہ ہمارا دھرنا پورے پاکستان کے لیے۔ لیاقت علی ہزارہ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ ان کے مطابق تشدد کے واقعات کے باعث ہزارہ کمیونٹی کے بہت سے لوگ کوئٹہ سے اسلام آباد، پنجاب اور بیرون ملک ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ 1998 سے ہزارہ جینوسائٹ کوئٹہ شہر میں تسلسل سے جاری ہے۔ فگر 2000 سے اوپر جا چکی ہے اور تقریباً ہمارے 4 لاکھ لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے آسٹریلیا، یورپ اور انڈونیشیا کے مختلف جزائر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دھرنے کے شرکاء کے بقول وزیر اعلیٰ بلوچستان ان سے مذاکرات کرنے آئے تھے، مگر دھرنے کے شرکاء نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہاں موجود افراد کا کہنا ہے کہ ان پر تسلسل کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں۔ تاہم حکومت کا موقف ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران ہزارہ برادری پر حملوں میں کمی آئی ہے۔ بلوچستان میں بسنے والی ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فرقہ واریت اور دہشت گردی کے واقعات کے باعث ہزارہ قبائل کے لوگ اپنی شناخت چھپانے پر مجبور ہیں۔ مرتضی زہری، اردو VOA، کوئٹہ۔